اچھا نہیں پہلے یہ سن لو نا. ایک جرمن اخبار تھا سدت سے زدبل جس کا نام تھا, ٹھیک ہے, کوئی اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے, انٹرنیشنل اخبار ہے جیسے بی بی سی ہے, کوئی اور ہے, یہ جرمن ہے, اس کا نام ہے. اس کے اندر ایک خبر چھپتی اور اس میں آتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم اور اس کی فیملی کے یہ اپارٹمنٹس ہیں جو پیناما کی ایک فرم کے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہے. یہاں سے کیس شروع ہوا. اس کیس میں جو پراپرٹیز لسٹ کی گئی تھی ان میں ون ہائیڈ پارک بھی تھا. ٹھیک ہے, ون ہائیڈ پارک جو تھا وہ اون کر رہا ہے حسن نواز. ٹھیک ہے, اور حسن نواز $104 ملین میں وہ اپارٹمنٹ بیچ کس کو رہا ہے؟ علی ریاض صاحب. علی ریاض. علی ریاض کے اوپر یہ تحقیقات شروع ہو گئی کہ تمہارے پاس $104 ملین جو ہے وہ کہاں سے آیا. ٹھیک ہے, حالانکہ تحقیقات جو تھی اس سے پہلے پاکستان میں یہ تحقیقات ہو رہی تھی کہ حسن نواز کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے. ٹھیک ہے, اس کا پتہ یہ چلا کہ انہوں نے جو اب یہ آ کے کہہ دیتے ہیں نا ٹی وی کے اوپر کہ جی وہ دیکھیں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر جناب ہمیں جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا. اس کیس میں یہ تھا کہ انہوں نے دبئی کے اندر اپنی 5 کمپنیاں جو ہیں وہ رجسٹر کرائیں. ٹھیک ہے, نواز شریف نے اقامہ لیا. پاکستان سے پیسے ریوالو ہو کے جاتے تھے دبئی کی کمپنیوں میں, جدہ سے پیسے جو ہیں وہ ریوالو ہو کے آتے تھے ان کی کمپنیوں میں. لیکن منی لانڈرنگ کے اوپر نائل نہیں ہوئے تھے نواز شریف. اقامہ کا ایک ایشو تھا, نان ڈکلیریشن تھا. 2 حصے تھے, میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 حصے تھے. فیصلے کے 2 حصے تھے. ڈنڈی نہ مارو, چلو پتا سارا کرو ویسے ڈنڈی مارا ہے. 2 حصے تھے. ایک حصہ تھا نان ڈسکلوجر کا. نان ڈسکلوجر میں انہوں نے ان کو نااہل کر دیا اور جو کرمنل پارٹ تھا وہ انہوں نے نیب کو ریفر کر دیا. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. صحیح ہے. نان ڈسکلوجر کیا تھا؟ نان ڈسکلوجر یہ تھا کہ آپ نے جو کمپنیاں دبئی میں بنائی ہوئی ہیں وہ آپ نے ڈسکلوز نہیں کی اپنے ایفیڈیوٹ میں. اپنے ایفیڈیوٹ میں کیوں نہیں ڈسکلوز کی تھی؟ اچھا, اپنے ایفیڈیوٹ میں اس لیے ڈسکلوز نہیں کی تھی کہ وہ کمپنیاں منی لانڈرنگ کر رہی تھی.